الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، فرعون کو غرق کیا۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، اور انہیں جو ہے اللہ نے کہا میں نے چن لیا ہے آپ کو، اور آپ جائیں اور بنی اسرائیل کی جو ہے ان راہبری اور رہنمائی کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہاں آج کے سبق میں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے فی الْأَلْوَاحِ تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز، موعظۃ نصیحت کی، وتفصیلا اور تفصیل بھی، لکل شیء ہر چیز کی، تمام احکامات جو ہے وہ لکھ دیے تھے، کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہبری رہنمائی کے لیے۔ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیں، اور کہا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس کو مضبوطی کے ساتھ۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان تختیوں کو پکڑنا ہے مضبوطی سے، بلکہ ان پر اس میں جو احکامات ہیں ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی ہے کہ قرآن اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے ہمیں یہ وصیت کر کے گئے کہ میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں اور حدیث دے کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں سے قرآن کتاب کو اٹھا کر مضبوط کر لیں، پکڑ لیں، یہ نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ہمیں جو ہے نا مضبوطی سے پکڑنا وہ یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں، کسی بھی قرآن کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکم تھا کہ کسی بھی تورات کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور آپ حکم دیں اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ لے لیں اس کی اچھی باتوں کو، اس میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے ان کے لیے اچھے ہیں، ان کو پکڑ لیں۔ سَأُرِيكُمْ، ان قریب ہم دکھائیں گے آپ کو، دار الفاسقین، فاسقوں کا انجام، کہ جو فاسق لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ، ہم پھیر دیتے ہیں، سَأَصْرِفُ ان قریب ہم پھیر دیں گے، ان آیاتی اپنی نشانیاں، الذین ان لوگوں سے، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض اس زمین میں، بغیر حق بغیر حق کے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر دکھا دی جائے ان کو ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں وہ دیکھ چکے ہیں کہ فرعون ان کے سامنے غرق ہو چکا، اور جادوگر وہ بھی ایمان لا چکے، کتنی بڑی نشانیاں تھیں پیچھے پڑ چکے، اور دم، زفاد، قمل، وہ جو جوئیں اور خون، یہ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں انہی واقعات میں، کہ یہ ساری نشانیاں آنے کے بعد جو نہیں مانے نا، اب مزید مطالبات یہ کر رہے ہیں، وہ بھی آ جائیں تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ دیکھ لیں رہنمائی کا راستہ، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو یہ اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ دیکھیں کوئی گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو یہ اپنا راستہ بنا لیں گے، کیونکہ ہٹ دھرم بن چکے ہیں، دنیا پرستی ان میں داخل ہو چکی ہے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، گمراہی کا راستہ، دنیا کے عیش و عشرت کا راستہ، چاہے وہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس کو تو یہ پکڑ لیں گے، لیکن ہدایت، اسلام اور اللہ کا راستہ اسے اختیار کرنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا ہے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین، اور تھے وہ ان سے غافل۔ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرہ، اور ہماری آخرت کی ملاقات کا جنہوں نے انکار کیا اس کو بھی جھٹلایا، حبطت اعمالہم، حبطت تو ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، هل یجزون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا ما كانوا یعملون مگر وہ جو وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں انہیں انہی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، انہی کی ہی سزا ملے گی، جرم بڑھا کر زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہاں تک آج کا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ آپ ان اسباق کو توجہ کے ساتھ خود بھی سنا کریں، دوستوں تک بھی پہنچائیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بھی آپ نے دینی رہنمائی حاصل کرنی ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ آن لائن تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ، حفظ، یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں۔
آپ کو استاد فراہم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔